بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی ذلت کو مقرر کر رکھا ہے، یعنی دنیا کے اندر ذلتیں ان کا مقدر ہیں، دنیا کے اندر رسوائی ان کا مقدر ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رسوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا۔ دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شہرت جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہے، دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت پیسے کی وجہ سے ہے، ہمارا مقام ہمارا مرتبہ جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہے۔ جس پیسے کی وجہ سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دیا، تو ذلتیں رسوائیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ بالکل بعینہ ہی اہل ایمان پر بھی یہ آیت ثابت آ رہی ہے۔ اس وقت اہل ایمان کا بھی یہی عمل ہے، اہل ایمان بھی اس وقت اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح اہل کتاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اے اہل کتاب، کیا تم اپنی آدھی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور آدھی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے کر آ گئے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، یا پہلے جو کتابیں گزری ہیں ان انبیاء پر ایمان لاتے ہوئے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن انہی کتابوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تمہیں بتائی ہیں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ کتاب تو وہی کتاب ہے جس کتاب نے تمہیں کھانا سکھایا، جس کتاب نے تمہیں حلال سکھایا، جس کتاب نے تمہیں حرام سکھایا، جس کتاب نے تمہیں زندگی بسر کرنا سکھایا۔ تم باقی جتنے احکامات ہیں اس پر تو عمل کرتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات اور جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح نشانیاں ان کو بتائی کہ جس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز روشن کی طرح پہچان سکتے تھے، بلکہ پہچانتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہچانتے تھے۔ جس طرح سورج کو ہر بندہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے تھے اور جانتے تھے، لیکن عداوت عناد کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ عداوت عناد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو بھیجا ہے وہ ان میں سے کیوں بھیج دیا؟ ہم اہل کتاب ہیں، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کیوں نہیں بھیجا؟ اسی عناد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کا عناد یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہی غریب ملا جس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا. مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیوں نہیں کیا نبوت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں منتخب کیا؟ ان کی بھی یہی عناد اور یہی ہٹ دھرمی تھی. تو وہ جو ہے وہ بعض کتاب پر ایمان رکھتے تھے، بعض پر نہیں رکھتے تھے. آج ہمارا حال بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے. ہم بھی بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بعض احکامات تو مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کاروبار سے منع کیا ہے، لیکن ہمارا مسلمان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ہمارا مسلمان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے سے منع کیا ہے، جو کہ ایمان کو تباہ کرنے والا عمل ہے، ایمان کو ختم کرنے والا عمل ہے، جس کے بارے میں میرے رب کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ میں کبھی بھی کسی بندے کو معاف نہیں کروں گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جو بھی گناہ ہے، جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. آج کا ہمارا مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم قرآن کے کچھ جو ہمارے مفاد کے اندر ہے، جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے، جو احکامات ان کے مفاد میں ہوتے تھے ان پر تو وہ عمل کر لیتے تھے، جو احکامات ان کے مفاد میں نہیں ہوتے تھے ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے. آج ہمارا کام بھی اسی طرح ہے، جو احکامات قرآن کے ہمارے مفاد میں ہیں ان کو تو ہم اپناتے ہیں، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے، شریعت کے احکامات انہیں ہم نہیں اپناتے. ہماری کنڈیشن بھی اسی طرح کی ہوئی پڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا اسی آیت کے اندر؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہی عمل رہا، اگر تمہارا یہی عادت تمہاری بنی رہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر دنیا کی رسوائیاں ہی تمہارا مقدر ہیں، دنیا کی عزتیں تمہیں نہیں مل سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اس امت کا رکھا ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس امت کا رکھا ہے وہ پھر ہمیں نہیں مل سکتا. ہمارے مقدر میں وہی ذلتیں، ہمارے مقدر میں وہی رسوائیاں ہی رسوائیاں ہوں گی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ہمارا آج کا مسلمان جو ہے وہ نان مسلم کے پاس جا کر عزت تلاش کرتا ہے. ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی ہی مثال لے لیں، ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ہی مثال لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ عزتیں وہاں سے ملتی ہیں، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہیں؟ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزتیں تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسوا کر دیتا ہے. تو یہ دنیاوی رسوائیاں ہمارے اسی وجہ سے ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے. وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ تو دنیا کے اندر ذلت ہے، یہ تو دنیا کے اندر عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو پھر ہم نے دردناک اور بھی سخت تیار کر رکھا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے میرے بندو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کسی بھی کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا